إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في موضع آخر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مبارک رات شب برات مغرب کی اذان ہوتے ہی شروع ہو چکی ہے، اور مبارک ہو ہم تمام کے لیے کہ مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ہم نے ادا کی ہے اور سنت و نوافل بھی ادا کی ہے، اور ہر عبادت کا ثواب اس رات میں 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ رات کی شروعات ہماری عبادت سے ہوئی ہے، اذان کا سننا، نماز کا پڑھنا، اور مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت میں شامل، اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا یہ بھی عبادت میں شامل، اور ابھی دین کی بات کا سننا یہ بھی عبادت میں شامل۔ تو یہ رات کامیاب بنانے میں اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اور انشاءاللہ پوری رات بھی کامیاب بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو یہ دعا کی۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صرف اپنی بات کر سکتے تھے، لیکن وہاں پر کہا وَبَلِّغْنَا إِلَى رمضان، یعنی ہم سب کو رمضان تک پہنچا۔ ایک ہے لمبی عمر کی دعا کرنا، تو یہ تو دنیاوی کام کے لیے غلط ہے کہ اے اللہ مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے تو میری عمر لمبی کر دے، لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کی نیت جیسی عبادت کی تھی، اللہ کے نبی عمر بڑھا رہے ہیں دعا میں، تو نیت آپ کی عبادت کی ہے کہ رجب میں میں عبادت کروں، شعبان میں میں عبادت کروں تو برکت دے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہدایت والے راستے سے نہ ہٹا، اور صرف مجھے نہیں بلکہ صحابہ کی پوری جماعت کے لیے دعا کی، اور پھر کہا کہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ تو جائز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں موت آ جائے، یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے جملوں سے نفرت کی ہے اور صحابہ کو منع کیا ہے کہ تم یہودیوں کی سی دعائیں مت مانگا کرو۔ یہودی تھوڑا بہت ٹینشن آ گیا تو وہ مرنے کی دعا کرتا ہے، عیسائی مرنے کی دعا کرتا ہے، ہندو مرنے کی دعا کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، استقامت سے ڈٹا ہوا ہوتا ہے۔ بیوی کی مصیبت آ گئی تو صبر کیا، بچوں کی مصیبت آئی تو صبر کیا۔ بچے بچپن میں بہت اچھے لگتے ہیں، جب تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑے کم اچھے لگتے ہیں، جب ایک دم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جب نافرمان ہو جائے تو بہت خراب لگتا ہے کہ باپ کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کاش مجھے موت آ جائے تو کیا تم نے موت کی تیاری کر دی ہے؟ اگر ہم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے موت آ جائے یہ دن دیکھنے سے پہلے، تو ایک تو یہ موت کی آرزو و تمنا کرنا غلط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے شہادت کی تمنا کی تھی، صحابہ نے بھی کی ہے، فزت ورب الکعبہ،
شہادت کی تمنا کی ہے، ایمان پر خاتمے کی تمنا کی ہے، کلمے کی موت کی تمنا کی ہے، تو یہ تو عبادت ہے ایسی تمنا کرنا کہ اے اللہ مجھے کلمے والی موت نصیب ہو، یہ تو عبادت ہے. لیکن دنیاوی پریشانیوں سے پریشان ہو کر یہ کہنا کہ مجھے موت آ جائے، اللہ کو تو بہتر معلوم ہے ہمارے حالات، تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا، اور ایک تو ہم نے تیاری بھی نہیں کی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے موت آ جائے، تو ان لوگوں کے کھاتے میں زیادہ نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، پڑھی ہوئی بہت کم ہوتی ہے. قضاء عمری کا دہرانا ضروری ہے، قضا کرنا ضروری ہے. قضاء عمری کہتے ہیں ہم نے بالغ ہونے کے بعد جتنی بھی نمازیں چھوڑی ہے اب وہ میٹر چالو ہے، اب بیلنس بڑھ رہا ہے. فجر چھوڑی، ظہر چھوڑی، عصر، مغرب، عشاء چھوڑی. اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کثرت سے نمازیں چھوڑے، نبی کے زمانے میں بھی اگر وہ موجود ہو تو شک ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے، خیر القرون میں بھی ہو، لیکن کثرت سے نمازیں چھوڑے. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. 2 نماز جب وہ چھوڑے گا تو پھر وہ نحوست پورے گھر کو لے گی اپنے اندر. 3 نمازیں جب وہ چھوڑتا ہے تو پھر ایمان دل سے نکل کر اب لہذا باہر آ جاتا ہے، اب کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا. اور 4-5 نمازیں جب وہ چھوڑتا ہے تو نیکیوں کے ماحول کو اللہ گناہوں سے بدلتا ہے. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نافرمان تھا. حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی بڑے عبادت گزار تھے. بارش کا زمانہ ہے لیکن بارش روک دی گئی اور بہت زیادہ ضرورت ہے بارش کی. نبی دعا کرے، نبی کے ساتھ والے دعا کرے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، صرف ایک شخص کے نافرمان ہونے کی وجہ سے. کہ موسیٰ اس جماعت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے بہت ہماری نافرمانی کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا پازیٹیوٹی. اللہ اگر ہم دیکھیں یہ تو نبی تو مجلس میں موجود ہے، پیغمبر ہے، اور ان کے ساتھ والے بھی تو نیک ہے نا، بڑے نمازی ہے، نماز پڑھنے والے. 2 نمازیں تھی. بتایا جاتا ہے کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے نماز چھوڑا ہو سوائے اس کے جس نے جو نافرمان تھا. صرف ایک بے نمازی کی وجہ سے آسمان کی بارش روک دی گئی. تو جس گھر میں سارے بے نمازی ہو تو اس گھر کا کیا حال ہوگا، اور جس محلے میں سارے بے نمازی ہو اس محلے کا کیا حال ہوگا. جس شہر میں سب نماز چھوڑ رہے ہو اس شہر کا کیا ماحول ہوگا. اور جس ملک میں کثرت سے لوگ نماز چھوڑنے والے ہو اس ملک کے رہنے والے واسیوں پر، مسلمانوں پر رحمت کیسے اترے گی. اندازہ ہم لگا سکتے. نبی یہاں پر رمضان کی تیاری ایڈوانس میں کر رہے ہیں، رجب کے مہینے میں چاند دیکھ کر. اور ایسی تیاری کی بتایا جاتا ہے کہ رجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یکم رجب سے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو اللہ کے نبی 27 شعبان المعظم تک روزہ رکھتے. 1 رجب سے 27 شعبان تک، رجب کے 30 دن یہ اور شعبان کے 27 دن، 40 50 57 روزے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں.